بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے قاری محمد فرحان بخش صاحب جو قرآن مجید کی آیات اور سورۃ القدر سے ہماری سماعتوں کو معطر کر رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ ڈاکٹر زینب گوندل. رحمت رمضان 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج 26واں روزہ ہے اور آج کی شب 27ویں شب ہے. اسی مناسبت سے آج کا عنوان لیلۃ القدر ہے. خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی یہ رات اتنی عظیم الشان اور عظیم المرتبت ہے. کتنی راتیں ہیں اور کتنے دن ہیں، مگر ان راتوں میں اور ان دنوں میں اس رات کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس رات پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کے عنوان سے ایک پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی جس کا نام سورۃ القدر ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ قدر کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب مرتبہ ہے، بلندی ہے، عظمت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی ہے، قدر کی رات کا معنی ہے فیصلوں کی رات، حکمتوں کی رات، تدبیر کی رات، امر الہی کے نزول کی رات. اور اسی طرح امام فخر الدین رازی نے اس حوالے سے بیان کیا کہ یہ وہ رات ہے، یہ قرآن مجید کے نزول کی رات، کہ اس رات کو دوہرا شرف ہے. ایک علم الہی سے بیت العزت پر نزول قرآن جو یک بارگی ہوا وہ بھی اسی رات میں، اور پھر بیت العزت سے زمین پر اس کے نزول کا جو سلسلہ ہوا وہ بھی اسی رات سے. تو گویا اس رات کو یہ دوہرا شرف حاصل ہے. امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے تنگی، قدر بمعنی تنگی، کہ زمین پر اس رات اتنے ملائکہ آتے ہیں، اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کی تعداد سے، گویا کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور امام ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی. وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات اپنے عرفی معنی میں قدر والی ہے، کہ جو اس کو پالے وہ بھی لوگوں میں قدر والا ہو جاتا ہے،
اور جو پھر اس سے محروم ہو جائے اس کو پھر معاشروں میں قدر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ شب عطا کیوں کی گئی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ان کے شاگرد جلیل القدر حضرت مجاہد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا تھا اور جہاد کرتا تھا، اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرتا تھا، اور طویل العمر تھا، کم و بیش 1000 سال کی اس نے عمر پائی۔ تو جب یہ تذکرہ ہوا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہماری عمریں تو بہت تھوڑی ہیں، اور ہم جہاد بھی کریں اور ساری عبادات بھی کریں تو اس مرتبے اور اس فضیلت تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس استفسار کے نتیجے میں یہ سورۃ مبارکہ نازل کر دی۔ اور امام مالک نے موطا میں ایک روایت نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سابقہ امتوں کے اعمال مشاہدہ کرائے گئے، جس میں بڑے بڑے صالحین تھے، انبیاء کی مثل عمل کرنے والے لوگ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سب دیکھا تو آپ چونکہ ہر معاملے میں اپنی امت کو اس کے بارے میں سوچتے تھے، تو آپ کی جو خیال مبارک میں یہ آیا کہ میری امت کی تو عمریں تو ظاہرہ اتنی نہیں ہیں، تو پھر کیا یہ اس سے پیچھے رہ جائیں گے نیکی کی اس دوڑ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خیال کے پیش نظر یہ صورت نازل کروا کے آپ کو تسلی عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت یوشع اس کے بعد امام طبری نے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون، حضرت ایوب اور حضرت زکریا اور دیگر کچھ اور انبیاء ایسے تھے کہ جنہوں نے 70 80 سال اور بعض تو کئی 100 سال انہوں نے عبادات کی، اور ایک پلک جھپکنے کی دیر جتنی بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کاش اس طرح کے عمل والے لوگ میری امت میں بھی ہوں، تو حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کر دیا۔ اب آگے چلیے کہ یہ اس صورت کو جو نازل کیا اور یہ جو رات اس صورت کے ذریعے متعارف کروائی گئی، یہ کون سی رات ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ابو سلمہ آئے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب قدر کے بارے میں جو کوشش اور جد و جہد تھی اس سے کچھ آگاہ کیجیے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے تھے، نخلستان میں ساتھ چلتے گئے، تو انہوں نے آگاہ کیا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ میں نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 دن مکمل ہوئے تو جبرائیل آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو مدعا اور مقصود ہے جس کی آپ تلاش میں ہیں وہ ابھی آگے ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ نے اگلے 10 دن کا اعتکاف ایکسٹینڈ کر دیا، بڑھا دیا، 10 راتیں مزید دوسرا عشرہ ہم نے بیٹھے۔ تو جبرائیل امین آئے اختتام پر اور آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس چیز کے آپ طالب ہیں وہ ابھی آگے ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے خواب میں حضور کو تیسرے عشرے کے آغاز میں شب قدر دکھا دی گئی۔ حضور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ ایک پانی ہے، مٹی ہے، اور اس کے اوپر کیچڑ نما مٹی ہے، اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں جس کے آثار آپ کی جبین مبارک پر بھی ہیں، اور جب آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو اس شب کو پا لیا۔ یہ حدیث پاک ہمیں آخری 10 دنوں کے اندر، آخری عشرے کے 10 دنوں میں شب قدر کے ہونے کا اشارہ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، اور اس خواب کے نتیجے میں آخری 7 راتیں ہم صحابہ کرام آخری 7 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ یہاں سے وہ بات 7 راتوں تک پہنچ گئی، 10 والی۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری ہی کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھے، اور حضور آخری عشرے میں ہمارے ساتھ قیام فرماتے، مگر وہ نیچے الٹ سے بات بتا رہے ہیں آخری روزوں کے پیچھے کی طرف۔ کہتے ہیں کہ آخری ہفتہ رہ گیا تو آپ نے ہمیں قیام کروایا حتیٰ کہ تہائی رات ہو گئی۔ جب آخر سے چھٹی رات تھی، یعنی آخر سے چھٹی رات تھی، تو آپ نے قیام نہیں فرمایا، لیکن جب آخر سے 5ویں رات آئی تو آپ نے قیام فرمایا، پھر آخر سے 4تھی رات آئی تو آپ نے قیام نہیں فرمایا، پھر آخر سے 3ری رات آئی تو آپ نے قیام فرمایا۔ یوں آپ تاک راتوں میں قیام کرتے رہے، اور آپ کے عمل مبارک سے اس بات کی تعیین ہو گئی کہ شب قدر آخری عشرے اور پھر 7 راتوں اور پھر 7 سے 5 کے اندر مقید ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت حدیث صحیح حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو مریم ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابی، آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص شب قدر کو پا لے گا جو سارا سال رات کو کچھ نہ کچھ قیام کرتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے عرض کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود پر رحم کرے، وہ یہ جانتے ہیں کہ شب قدر کہاں ہے،
مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شب قدر کے علاوہ غافل نہ ہوں، اس لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہر رات کچھ نہ کچھ جاگو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ شب قدر کہاں ہے۔ انہوں نے قسم اٹھائی، حلفا لا یستنسی انہا لیلۃ 27، انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ بغیر کسی اختلاف کے شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم احادیث کے اس مطالعے کے ذریعے ابھی یہاں تک پہنچ گئے کہ شب قدر 27ویں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے تفسیر کبیر میں ایک بہت روایت ہے 27 رمضان المبارک کے حوالے سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ 27 یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس میں جو لفظ لیلۃ القدر ہے اس کے حروف 9 ہیں، اور یہ جو ترکیب ہے اللیلۃ القدر 9 حروفوں والی، یہ سورت میں 3 دفعہ آئی ہے، تو اشارہ اس طرف ہے کہ 27ویں شب ہے۔ اور حضرت ابو بکر وراق تفسیر قرطبی میں ہے، بیان کرتے ہیں کہ سورۃ القدر پوری پڑھ کے اس میں جو ہے نا وَهِيَ مَطْلَعِ الْفَجْرِ، ہیا یہ اس کا تعارف کروا دیا گیا پوری کے بعد، یہ اس کا 27واں حرف ہے، تو لہٰذا اس کی 27ویں شب ہونے میں بہت سارے لوگوں کا اور قریب جمہور کا اس پر اتفاق ہے۔ اب جب ہم شب قدر اللہ نے عطا کر دی زندگی میں ایک دفعہ، اب کرنا کیا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں، ایک عمل ہے، ایک عزم ہے اور ایک کوشش ہے۔ عمل یہ ہے کہ استغفار کریں اپنے ما قبل گناہوں پر، ماضی کے گناہوں پر۔ عزم یہ ہے کہ توبہ کریں کہ مستقبل میں گناہ نہیں کریں گے، اور کوشش یہ ہے کہ جو اللہ کے حضور پیش کریں وہ اخلاص کے ساتھ پیش کریں۔ میری رائے میں یہ رات اپنے من کے اندر سے جو مادیت ہے، جو گندگی ہے، جو ہماری نسیان ہے، جو دنیا کے معاملات میں ہم امپیور ہو گئے ہیں، ہمارا وہ کھچاؤ نہیں رہا، ہمارا وہ لگاؤ نہیں رہا، ہماری وہ تڑپ اور وہ کھچ نہیں رہی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ کی طرف، اس کی ذات کی طرف وہ متوجہ اللہ ہونے کی کیفیت نہیں رہی، تو سب کچھ ہر شے توڑ کے اکیلے بیٹھ کے اللہ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط کیجئے، اپنے اندر کو صاف کیجئے، دھوئیے، آنسوؤں کے ساتھ دھوئیے، توجہ کے ساتھ دھوئیے۔ حضرت امام ابو لیث سمرقندی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین میں، آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص اللہ کے حضور اگر بندہ کچھ دے سکتا ہے تو وہ اخلاص ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر، اور وہ کیسے؟ فرماتے ہیں ایک روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف وہ چیزیں اللہ رد نہیں فرماتا جو غیر اللہ کے لیے کی جائیں، بلکہ ایک عمل اللہ کے لیے کیا اور اللہ کے لیے کر کے رضا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو بھی تھوڑا سا شامل کر لیا کہ اللہ تو راضی ہو، ساتھ یہ بھی شامل ہو جائے، تو وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اس عمل کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو باقی میرے لیے ہے یہ بھی اسی کو دے دے جس کے ساتھ تو نے مجھے شریک کیا تھا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اخلاص کو پختہ کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو پختہ کریں، یہی ہے جو کفن میں ہمارے ساتھ لپٹ کے اللہ کے حضور جائے گا، اس کے علاوہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے۔ ناظرین، آج ہم شب قدر کی بات کر رہے ہیں، اس رات کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے، ایک پوری سورت اتار دی گئی، اس رات کی کیا ہی عظمت ہوگی، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے بتایا کرتے تھے۔ جیسے ہی رمضان آتا تو اس کے تعارف میں وہ لیلۃ القدر کا یا شب قدر کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے۔ ہم اس رات کی بات کر رہے ہیں جس میں قرآن پاک کو ہمارے لیے مکمل کر دیا گیا، ہم اس رات کی بات کر رہے ہیں جس میں ہمارا ملک پاکستان جو ہے پورے اس دن کو بنایا گیا 27 رمضان کو، تو ہم سب کو وہ دن بھی مبارک ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی، تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پورا مہینہ رمضان کا کوشش کی کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھ سکیں، پاک کریں، روزے رکھیں، عبادت کی، تو اب اس کا جو ہے نا وہ اجر لینے کا ٹائم ہے۔ اس رات کی باری ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس رات کی باری ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر آپ اس میں عبادت کرتے ہیں تو آپ کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ معافی مانگنے کی بات ہے، اس رات کی بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام فرشتے جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ اور جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اس رات کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے
ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنے دن جو ہیں وہ روزے کے ساتھ گزارے، عبادت کے ساتھ گزارے، اور پچھلی رات کا جو آخری رات کا تیسرا حصہ ہے اس کی تو ویسے ہی بہت فضیلت اور برکت ہے، تو کیوں نہ آج بھی اس رات میں ہم وہی فضیلت اور برکت جو ہے اس کو ذرا زیادہ ایکسٹینڈ کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ ذرا زیادہ کریں، نوافل جو ہے وہ ذرا زیادہ ادا کریں، اور جہاں آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے، میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری پوری ٹیم کے لیے جنہوں نے پورا ماہ آپ کے لیے خدمت کی، آپ کو نیکی کا پیغام پہنچایا، ان کے لیے بھی لازمی طور پر دعا کریں۔ جب آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہوں، اپنے رزق کی برکت کی دعا کر رہے ہوں، تو ہمارے چینل کی برکت کے بارے میں بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ جب آپ اس رات کو پا لیں اور اس میں عبادت آپ کریں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جو کنیکٹیوٹی ہے نا، اس کو ایک بار اگر حاصل کر لیں، اس قرب کو حاصل کر لیں، تو وہ ایک رات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ پورے سال کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اس طرح سے اڈیپٹ کریں کہ آج کی رات ہی صرف عبادت نہیں کرنی، بلکہ پورا سال ہم نے جو ہے نا وہ اس چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کا دل دکھایا ہے، تو آج کی رات عبادت تو کریں لیکن اس سے معافی ضرور مانگ لیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے اور آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اس رات کو اگر آپ پا لیں تو اس میں دعائیں جو ہیں وہ لازمی طور پر کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جی بالکل، آج ہم اپنے اس موضوع پر بات بھی کریں گے، اور کون سی دعائیں ہیں، کون سے وظائف پڑھنے ہیں، کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کون سے اعمال کرنے ہیں، یہ ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے، مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہم تعارف کرواتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کا۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب خوش آمدید۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، ممتاز اسلامی اسکالر ہیں، خوش آمدید کہتی ہیں۔ دائیں طرف تشریف فرمائیں مفتی محمد شفیق نقشبندی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ڈاکٹر محمد قاسم بٹ صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہیں۔ اور ہمارے نعت خوان اور جو منقبت سناتے ہیں، نعت سناتے ہیں، محمد ریحان روفی صاحب، اور جو ہمارے دل کو کھلکھلا دیتے ہیں جب ہم تھوڑی سی کبھی کسی مایوسی کی کیفیت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ جی ڈاکٹر۔ اور ہماری شیف ہیں منیرہ کرن صاحبہ۔ منیرہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج کچن میں کیا بنا رہی ہیں؟ آج کہ ہمارے دسترخوان میں جو بننے جا رہا ہے وہ میں بناؤں گی شنواری قیمہ بھونا اسٹائل سے، اور اس کے جو شنواری قیمہ بننے جا رہا ہے ٹماٹر بیسڈ، اس میں پانی نہیں ایڈ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہم ایڈنگ کریں گے شملہ مرچ ہے، لال والی ہے، ساتھ میں لچھے دار پیاز ہوگا، ساتھ میں ادرک ہوگا، اور اس کے جو خاص بات ہے اس میں جو مسالے ہیں، مسالوں میں جتنے بھی ہمارے ثابت گرم مسالے ان کو میں ثابت بھونوں گی اور اس کو پھر روسٹ کر کے اس کو پاؤڈر فارم میں نے اس کو گرائنڈ کیا روسٹڈ مسالوں کو، وہ اس میں ایڈ کر کے اس میں بنائیں گے۔ اور اس قیمے میں ویسے تو عام طور پہ ہم قیمے میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن اس میں پانی کی ایڈنگ نہیں ہوگی، اس میں اس کے ٹماٹر ہی جائیں گے اور ثابت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہری مرچیں اور ہرا لہسن اور ادرک کے ساتھ ہی جائے گا۔ تو آج یہ بنے گا ہمارا مین کورس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں سیلڈ کی، تو جتنے بھی ہمارے کمپاؤنڈ سیلڈ جس پہ ویجیٹیبلز آئیں گے، ساتھ میں آپ کے فروٹس آئیں گے، کریم مایو، اور اس کو ہم مکس کریں گے آئسنگ شوگر کے ساتھ، اور اس کو مکس کر کے میں اس کو ایک سیلڈ بناؤں گی۔ اور چاول بنا رہی ہیں، گڑ والے چاول، روایتی ہماری بہت ڈش ہے۔ اس کو کیسے بنانا ہے، اس پہ دار چینی کا پانی جائے گا اس کے گڑ کے شیرے کے اندر جو کہ میں نے نکالا ہے، ساتھ میں سونف کا فلیور جائے گا، رچ قسم کا الائچی پاؤڈر جائے گا، چاول ہوں گے، ساتھ میں اس میں گڑ کی چاشنی میں اس کو بنائیں گے دیسی گھی کے تڑکے کے ساتھ، ساتھ میں ہوگی گارنش ہوگی گیری کے ساتھ گارنش کریں گے۔ تو آج ہیں گڑ والے چاول ساتھ میں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کیا خوب جو ہے وہ کھانے کی انہوں نے ہمیں بتا دی، نام ایسے ایسے بتائے کہ دل کر رہا ہے کہ اب ذرا جلدی بنے اور خوشبو بھی ہو اور کھانا بھی سامنے آ جائے، لیکن ہمارے چاہنے سے تو جلدی نہیں ہوگی، ایسے ہی افطار کا انتظار کرنا پڑے گا۔ رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ اور ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر پر۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، شب قدر کی جو فضیلت ہے اور جو اہم امور ہیں جو اس رات میں انجام دیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کی فضیلت پر پوری سورہ قدر نازل فرمائی۔ قدر کا ایک معنی بلکہ زیادہ معنی آپ نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے عزت اور شرف۔ اس اعتبار سے اس کا معنی جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدر والی کتاب واہ واہ قدر والے نبی پر واہ قدر والی رات میں سبحان قدر والی امت کے لیے نازل فرمایا۔ سبحان اللہ کیا بات اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جی اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جائے اس کا اجر 1000 مہینے جو عبادت کی جائے اس سے زیادہ ہے۔ صحیح ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں جو خیر تقسیم ہوتی ہے وہ اس قدر ہے جتنی 1000 مہینوں میں تقسیم کی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور وہ آپ نے تفصیلاً اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ رات اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے کچھ اور خاص مقاصد بھی ہیں۔ جی حضرت قاضی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی جی کہ ہی اللیلۃ التی ینکشف فیہا لبعض القلوب اسرار الملکوت۔ واہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بعض دل چنتا ہے اور ان دلوں کے لیے عالم ملکوت کے اسرار کھول دیتا ہے۔ واہ 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 حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے فرمایا کہ لیلۃ القدر دراصل لیلۃ القرب ہے۔ واہ 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 من احیاہا بالطاعتی احیاہ اللہ بالقرب۔ جو شخص اس شب کو اطاعت کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اپنے قرب کا دروازہ کھولتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس لیے یہ رات لیلۃ القرب ہے۔ واہ واہ اور عارف باللہ حضرت شیخ ابن عطا اللہ الاسکندری جو شیخ ابو العباس مرسی کے خلیفہ ہیں جی اور مصر قاہرہ کے بہت بڑے صوفی بزرگوں میں سے ہیں، انہوں نے اس رات کے بارے میں فرمایا ہے کہ فتحت فیہا ابواب القرب واہ واہ لمن صدق مع اللہ۔ اللہ پاک اس رات کو قرب کے دروازے کھولتا ہے کیا بات۔ اور ہر وہ شخص اس دروازے میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے قرب والے دروازے میں، جو شخص صدق مع اللہ رکھتا ہو۔ واہ صدق مع اللہ یہ بہت بڑا فضل ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جو بہت اکابر و صوفیاء میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا سار القلب مع اللہ فکل لیلۃ لیلۃ القدر۔ واہ 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 جس شخص کو صدق مع اللہ نصیب ہو جائے نا اس کے لیے پھر ہر رات ہی لیلۃ القدر کے برابر سبحان ہوتی ہے۔ اللہ سبحان کیا یہ صدق مع اللہ اتنی بڑی شے یہ ہے کیا؟ کیا اس کے دو معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طلب نہ رہے، یہ صدق مع اللہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انسان کے اعمال 3 نوعیت کے ہیں۔ پہلا ہے اس کا قول، بندے کا قول بھی سچ ہو۔ دوسری ہے نیت، نیت بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ کیا بات۔ اور تیسرا ہے عمل، اور وہ عمل بھی صرف اللہ کے لیے ہو، جس سے ان تینوں جہتوں سے صدق نصیب ہو جائے وہ صدق مع اللہ کے مقام پر آ جائے۔ سبحان کیا اللہ بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت اور بڑی پرمغز گفتگو۔ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب یہ فرمائیے کہ شب قدر کے عطا کیے جانے کے اندر جو حکمتیں تھیں وہ کیا تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات کو جو معمولات تھے وہ کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس رات کے عطا کیے جانے کی جو حکمتیں تھیں وہ تو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی 2 حدیث بیان کی۔ اس میں امام مالک کی جو روایت ہے کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کی امت کی جو عمریں ہیں وہ کم دکھائی گئیں، تو ان چیزوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا کر دی اس امت محمدیہ کو کہ اگر وہ اس رات کو پا لیں گے تو وہ اتنا نیکی اور اتنا ثواب کما پائیں گے کہ جتنی پہلی امتیں اپنی پوری عمر بھر کی عبادت اور ریاضت کے بعد حاصل کرتی تھی۔ اور دوسری یہ جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آتا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جویت بہا نہ می جویت، کہ جو رحمت حق ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، اور یہ امت محمدیہ کے تفردات میں سے ایک تفرد ہے کہ یہ رات جو ہے یہ اسی امت کو عطا ہوئی ہے، سابقہ امتوں کو اس طرح کی راتیں عطا نہیں ہوئی۔ تو اس امت کو اس طرح کی بہت ساری راتیں عطا ہوئی ہیں، جیسے شب برات ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت محمدیہ کے لوگوں کو بخشتے ہیں۔ اسی طرح شب قدر ہے، اسی طرح جو عیدین کی راتیں ہیں، اسی طرح آپ حج کے جو 10 دن ہیں وہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے رکھی تاکہ کوئی نہ کوئی ان کو ایسا بہانہ مل جائے جس کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر افطار کی رات، یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت بیان کی ہے کہ ہر افطار کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر آپ جتنی آپ 30 راتیں لگا لیں اور پھر آخری رات جب آتی ہے تو جتنی پچھلی راتوں کو بندوں کو معاف کیا ہوتا ہے اتنی تعداد میں اس ایک رات میں دوبارہ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ دیکھیں کتنی اس امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ تو رہا آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، تو اس میں تلاوت قرآن حکیم آتی ہے، کیونکہ اس رات کا جو ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ بڑا ایک تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسی رات کو جو ہے وہ نزول قرآن شروع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قیام اس رات کو قیام اللیل، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس بندے نے اس رات کو قیام کیا تو اس کے سابقہ اور آئندہ آنے والے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ قیام اللیل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معروف دعا ہے وہ عطا کی تھی، تو اس میں جتنی آپ عبادات کریں گے وہ ساری کی ساری مقبول عبادات۔ کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شب قدر پہ کیا معمولات ہوتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب قدر پہ معمولات میں سے ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہ نزول قرآن کی رات ہے جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، یعنی قرآن سناتے اور سنتے۔ ٹھیک ہے۔ تو یقیناً اس میں کوئی حدیث میں اسپیسیفک رات تو نہیں ہوئی کہ آپ جبریل امین علیہ السلام کس رات کو آ کے دور کرتے یا کن راتوں میں یا کن دنوں میں کرتے، لیکن رمضان شریف ہی کس میں، رمضان شریف کے حوالے سے یہ اسپیسیفک ہے کہ آپ تشریف لاتے اور آپ سے دور فرماتے۔ ٹھیک ہے۔ لہذا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جبریل امین علیہ السلام لیلۃ القدر کی رات کو یقیناً آتے ہوں گے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اس رات کا قیام کرنا چاہے اور عبادت و ریاضت میں گزارنا چاہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس رات کے کچھ حصے میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے معمولات میں سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کثرت دعا فرمایا کرتے تھے، اور دعاؤں میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اگر یہ رات مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا،
آپ کے معمولات میں یہ ایک دعا ہو گئی۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اہل قبور کے لیے دعا فرماتے۔ اچھا، جیسے وہ احادیث میں آتا ہے، ہم بعض احباب اسے شب برات پہ محمول کرتے ہیں لیکن بعض اسے لیلۃ القدر پہ محمول کرتے بالکل ہیں ٹھیک ہے۔ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے میں نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا آپ جنت البقیع میں ہیں اور دعاؤں میں مصروف ہیں اور اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہے ہیں اور اہل قبور کے لیے، اہل جنت البقیع کے لیے دعاؤں میں مصروف ہیں۔ تو اس رات کے جو معمولات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں وہ ایک تو تلاوت قرآن ہے، دوسرا کثرت استغفار ہے، اور تیسرا جو ہے وہ قبرستان میں جانا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ بعض احباب ہمارے جو صالحین ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، تو اس کی اصل بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہمیں وہاں بھی اگر موقع ملے، وقت اجازت دیتا ہو تو ہمیں کسی نہ کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے کی قبر پہ جا کے اس رات میں دعا کرنا چاہیے کہ صالحین کی قبور پہ دعاؤں کی قبولیت کے جو اثرات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور بلکہ یقینی کیفیت ہو جاتی ہے جب کسی صالح بندے کے پاس آپ دعا کرتے ہیں۔ جیسے وہ قرآن نے جناب زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم کا وہ حوالہ دے کے کہ ہنا دعا لک زکریا، کہ جب حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہیں ان کے کمرے میں، تو جناب زکریا سمجھ گئے کہ یہ بڑی مقبول بارگاہ بندی ہے، تو جناب زکریا نے وہاں پہ پھر اللہ کے حضور دعا کی۔ کیا بات۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے جو معمولات ہیں وہ یہی ہیں اور ہمیں انہی کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شب قدر جو ہے اس کو مخفی کیوں رکھا گیا، اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز کیوں نہیں بتا دی گئی؟ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے یا حکیمو، حکمتوں والا ہے، جی، تو اس کے ہر فعل کے اندر لا تعداد حکمتیں جو ہے وہ مخفی ہوں گی، چھپی ہوں گی۔ اس نے اگر اس رات کو مخفی رکھا ہے تو اس میں بھی بے پناہ حکمتیں ہیں۔ اب ہم اپنی بساط کے مطابق سوچیں تو چند ایک ضروری، جیسے کہ اس کو چھپا کے رکھا گیا تاکہ لوگوں کے اندر، بندوں کے اندر عبادت کی رغبت پیدا ہو، محنت پیدا ہو۔ اگر ہمیں بتا دیا جاتا کہ یہی ایک رات ہے تو لوگ اسی رات عبادت کر کے اس کو 1000 مہینے کی عبادت کنسیڈر کر کے بیٹھ جاتے اور باقی راتوں کو اگنور کر دیتے۔ اس کو چھپایا گیا تاکہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہے، اس کے لیے محنت کرتے رہے اور عبادت کے ساتھ ہمارا ایک تسلسل، ایک رابطہ جو ہے وہ قائم رہے۔ پھر دیکھیں اسے چھپا کے رکھا گیا۔ اب ہمیں علم نہیں کہ یہ رات ہم عبادت کرتے ہیں قدر ہے کہ نہیں ہے، ہم کریں گے اللہ کی خاطر، بے شک، یہ نہیں کہ ہماری عبادت اس لیے ہو کہ یہ قدر ہے اور اس میں ہم نے ثواب ہی حاصل کرنا ہے، شاید وہ قدر نہ ہو، تو ہم کریں گے صرف اللہ کی خاطر، یعنی خالص اللہ کی رضا ہمارے عمل کے اندر شامل ہو جائے گی، اخلاص ہمارے عمل کے اندر شامل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس رات میں خاص طور پہ توبہ کرنا جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے یہ رات صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب، ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ جو معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ رات ہے ہی بخشش کی رات، اس لیے یہ رات بنائی ہی توبہ کے لیے گئی ہے کہ اس رات میں توبہ کی جائے اور توبہ کے ذریعے انسان جو ہے اپنے گناہ کے بخشش اس رات کے اندر طلب کرے۔ پھر جو دعا کا بھی ذکر ہوا، اللہم انک عفو، عفو اللہ کے اس نام کو پکارا گیا ہے جو نام اللہ تعالیٰ کا بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا، گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ وہ پھر اشارہ اسی طرف ہے کہ اس رات کی توبہ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، لہٰذا اس رات کے اندر آپ جو ہے وہ توبہ استغفار ضرور کریں۔ بہت خوب ناظرین، آپ جو ہے اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ مفتی صاحب، شب قدر پر بات چیت ہو رہی ہے، اب یہ فرمائیے کہ اس رات کو صلاۃ اللیل، تہجد، اس کی کیا ترکیب ہونی چاہیے
اور ساتھ اس کے یہ بھی ایڈ فرما دیجئے کہ اگر بعض خواتین کسی عذر کی وجہ سے عبادت نہ کر سکیں تو ان کے لیے پھر کیا معاملہ ہو سکتا ہے، کیا کچھ پڑھ سکتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، صلاۃ اللیل جیسے آپ تہجد سے تعبیر کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس شب بھی پڑھنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کو فرائض کے ساتھ، فرائض کے علاوہ ضرور ادا فرماتے تھے، بلکہ امت نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام 5 فرض نمازوں کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی۔ جو اس شب کو ساری رات ہی عبادت کرتے ہیں اور سوتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے جو نوافل پڑھے جائیں گے وہی تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر کچھ دیر وہ سو کر اٹھتے ہیں اور پھر تہجد پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تہجد پھر بھی ہو جائے گی۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، جن خواتین نے اس شب کو نہیں پڑھنا شرعی عذر کی وجہ سے، تو وہ نوافل اور قرآن کے علاوہ جو چاہیں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں، تسبیحات درود پڑھیں، پاک پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ خاص طور پر اس رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ طلوع فجر تک یہ رات سلامتی سے لبریز ہے۔ ٹھیک ہے، اس شب کو اگر خواتین یا سلاموں کا کثرت سے ورد کریں تو وہ بڑا ایفیکٹیو ہوگا۔ کم از کم 1000 مرتبہ یا سلاموں پڑھیں یا رضا کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی دیگر تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی ایک لفظ اگر آپ بتا دیں۔ یا سلاموں، یا سلام، یا سلاموں جس قدر کثرت سے پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھیں، اور یا سلاموں پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ ٹھیک ہے، یا اللہ اس کے ذریعے ہمیں گھر کی سلامتی دے، صحت کی سلامتی دے، رزق کی سلامتی دے، نعمتوں کی سلامتی دے، ایمان کی سلامتی دے، اور ہمیں آخرت میں بھی اپنے حضور سرخروئی بخشنا۔ پھر پوری امت کی سلامتی مانگیں، اپنے وطن کی سلامتی مانگیں، خاندان کی سلامتی مانگیں۔ یہ رات خاص طور پر سلامتی سے تعبیر کی گئی ہے۔ اس طرف توجہ رکھیں کہ جس طرح کی سلامتی اللہ کے حضور سے شب مانگیں گے وہ عطا ہوگی، کیونکہ اللہ نے اسے سراپا سلام کہا ہے۔ یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کیا بات، سارے اضطراب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بغدادی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ دعائیں تو ان راتوں میں قبول ہوتی ہیں، لیکن کیا کچھ ایسی بھی کیٹیگرائز احادیث میں کچھ ایسی کیٹیگریز بھی ہیں لوگوں کی کہ جن کی دعائیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ان راتوں میں بھی مقبول نہیں ہوتی؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، دعاؤں کے حوالے سے تو یہ قبولیت کی رات ہے۔ جی بالکل، اور اس رات جو ہیں وہ دعائیں بہر صورت قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ استفسار کیا تھا کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں کون سی دعا مانگوں، جی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو جو دعا تلقین کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما۔ تو اس دعا کو کثرت سے مانگیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اس رات بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر اس رات کو جو کہ بخشش کی رات ہے، اس رات جو ہے وہ دعائیں مانگیں اپنی بخشش کی۔ نہیں، کچھ اسپیسیفک گناہ بھی ہیں کہ یہ کرنے والا محروم ہے؟ جی بالکل، اس میں جو احادیث میں آتا ہے، ایک تو ہے کہ عادی شراب نوشی کرنے والا جو یعنی رسیہ ہے شراب کا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جو مطلب ہے گناہ گار ہیں، بہت زیادہ گناہوں میں لت پت رہتے ہیں اور پورا سال جو ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی گناہوں سے پہلے توبہ کریں، معافی مانگیں، نادم ہوں، اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں، تو پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم بات کر رہے ہیں شب قدر کی، تو کیا اس میں تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں؟ تقدیر کے فیصلوں کے حوالے سے جہاں تک سوال ہے، جی، تو اس کے حوالے سے یہ جو شب برات ہے، جی، اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سال میں جو چیزیں آئندہ سال میں ہونا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کے حوالے سے ان کے رجسٹر، فیصلوں کے رجسٹر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ شب برات کو اپنے فرشتوں کے حوالے فرماتا ہے، جی، اور
फैसले तो उस रात होते हैं, ठीक है। अलबत्ता उनके नफाज का जो आगाज़ है वो शब कदर से होता है। अच्छा। तो गोया ये जो फ़ैसलों का ताल्लुक़ है इसको एक एतबार से शब बारात से भी इसका ताल्लुक़ है, ठीक है। और नफाज के एतबार से इसका ताल्लुक़ शब कदर से भी है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें उसके लिए ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए फिर। जी इसीलिए हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह आप इस रात को क्यों इबादत में रियाज़त में गुजारते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अजल की रात है, यानी फ़ैसलों की रात है। यानी शब बारात में रजिस्टर उतरे हैं और शब कदर में इन फ़ैसलों का नफाज का आगाज़ होता है। ये अजल यानी फ़ैसले की रात है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी अजल लिखी जाए तो इस हाल में लिखी जाए कि मैं अपने रब के हुजूर हाज़िर हूँ। लिहाजा हमें इसी हदीस पर मुतवज्जह होना चाहिए, और शब बारात हो या लैलतुल क़द्र हो, हमें इबादत और रियाज़त में गुजारना चाहिए ताकि जब हमारी अजल लिखी जाए तो हम भी अल्लाह के हुजूर हाज़िर हों, और अल्लाह के हुजूर हाज़िरी के सदक़े हमारे लिए अच्छे फ़ैसले लिखे जाएँ, हमारे लिए खैर लिखी जाए और खैर के फ़ैसले किए जाएँ। बेशक, आमीन। डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि शब कद्र जो है जैसे आई हमें मिली, लेकिन चंद लोग ऐसे होंगे जो जॉब्स पे होंगे, वो इबादत नहीं कर सकेंगे, कुछ लोग वैसे इसको हासिल नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए क्या है कि वो इसको कैसे भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकें? देखिए शब कदर जो है वो तो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में जी। अगर किसी ने किसी उज़र की बिना पे, मजबूरी की बिना के वो छूट भी गई, महरूम भी रहा, तो रमज़ान की दूसरी रातों के अंदर तो फ़ायदा उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताक रातों में ही इबादत करनी है और जो रातें ताक नहीं है, इवन नाइट्स हैं, उसमें आप इबादत ना करें। तो किसी की अगर पहली ताक रात मिस हुई है तो अगली का इंतज़ार करेगा, उससे अगली का करेगा। 5 रातें हैं आपके पास ताक, तो उनमें से जिसमें भी मौका मिल सकता है उस इंसान को, वो उसके अंदर इबादत करके तो इस सवाब से, इस अजर से महरूम न रहे। क्योंकि ये रात 1000 महीनों से बेहतर रात है, इसकी इबादत 1000 रातों की इबादत से अफजल है। लिहाजा उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मुझे ये रात मिले। ये ना मिल सकी तो जो दूसरी रातें हैं इसके साथ उनके अंदर वो इबादत करे, ताकि उसको रमज़ान के अंदर इबादत करने का सवाब, और फिर रमज़ान की रातों में कि जिनका अजर व सवाब वैसे भी आम इबादत से बढ़ चुका है, वो सवाब तो उसको कम से कम हासिल हो सके और वो इससे महरूम जो वो ना रह सके। बिल्कुल ठीक है। रहमत रमज़ान में खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं और इस हिस्से में हम अपने मुअज़्ज़ज़ जो उलमा और मेहमानान गिरामी हैं उनसे अपने मौजू पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं, हासिल क्या है, पाना क्या है? आज की जो शब अभी शुरू हो चुकी है ये 27वीं शब है और जमहूर उलमा के नज़दीक यही शब कदर है। बेशक। नंबर 1, आप इशा और फजर की नमाज बाजमात पढ़ें। रसूलुल्लाह ने ख़ुद फरमाया है जिसने इशा और फजर बाजमात पढ़ी उसको पूरी रात की इबादत का सवाब है। आप यही काम कर लें तो 83 साल 4 महीने के बराबर सवाब हासिल कर लेंगे। नंबर 2, आज की शब आप तरावी पढ़ें। ठीक है। सूरह कदर 7 मरतबा पढ़ें। नवाफिल जिस कदर आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। ठीक है। और ख़ास मेरी गुजारिश ये है आप सब से कि आप रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला के हुजूर जितना ज़्यादा वक्त दुआ में गुजार सकते हैं वो दुआ में गुजारें। और जब दुआ करने लगें तो दुआ से पहले आपने 5 मरतबा पढ़ना है, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। एक रिवायत में आया है कि उस बंदे की दुआ कबूल कर ली जाती है। और 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन, फरिश्ता करीब आता है, बंदे बोलिए, फिर बंदा कहता है या अरहमर राहिमीन, फरिश्ता और करीब आ जाता है कि बोलिए, फिर तीसरी मरतबा बंदा कहता है या अरहमर राहिमीन, तो फरिश्ता मुखातिब करके कहता है बंदा खुदा बोलिए, अल्लाह फरमा रहा है कि बोलिए मैं आपकी दुआ कबूल करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बदाई साहब, आप क्या पैगाम देंगे? जी डॉक्टर साहब, ये जो रात है
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اس کی بہت بڑی رحمت اور اس کا بہت بڑا فضل ہے جو امت مسلمہ کو نصیب ہوا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی فضائل بیان کیے کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے تھے اور جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اسی حدیث کے آخر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف لیلۃ ومن حرم خیرہا فقد حرم، واہ واہ، کہ اس مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جو آخری بات ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ جی، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات خیر سے محروم کر دیا گیا وہی حقیقت میں محروم ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ہم کہیں ان محرومین میں شامل نہ ہو جائیں جن کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ آج کی رات کے حوالے سے کیا ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں تو یہی عرض کروں گا، جی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہا حقیقی محروم وہی ہے، تو اس محرومی سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے، اور حت المقدور جس قدر ہو سکے اللہ کی عبادت و ریاضت میں ہمیں اس رات کو گزارنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو احباب کسی ڈیوٹی پہ کسی مصروفیت میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہو سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو زبان تو ذاکر ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ وہ جہاں بھی کھڑے ہیں، جس کام میں بھی مصروف ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور کچھ نہیں صحیح تو استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، استغفار کی کثرت کرتے رہیں زبان سے، کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی حال میں جس میں بھی وہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس رات کی خیر جو ہے اور بھلائی جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا مطلب؟ دیکھیے یہ رات ہم سے تقاضا کرتی ہے جی، کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ کیا بات، یہ رات دی ہی اس لیے گئی ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط کریں، کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ والدین کا نافرمان، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، قطع تعلقی والا، وہ اس رات سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ان رشتوں کو بھی ہم استوار کریں ایسے طریقے سے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، تاکہ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں بیلنس ہو کے چلیں۔ بہت خوب۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ناظرین، ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو رمضان کا مہینہ ملا اور شب قدر بھی ملی۔ اب اگر ہم اس کی قدر نہ کر سکے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو یہ تو کوئی اچھا حاصل نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس کی خوب جتنا ہم اس سے حاصل کر سکیں وہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل اسی طرح ہے، چونکہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا منتظر ہے، وہ اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، تاکہ میں اس کی جھولی بھر دوں۔ تو لہٰذا اپنی جھولیاں پھیلائیے، آج کی رات اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے، انشاءاللہ کوئی بھی محروم نہیں لوٹے گا۔ کل انشاءاللہ ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ۔